آج کے دور کا جو اسٹوڈنٹ آتا ہے کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، آج کے دور میں جو آتا ہے، کیونکہ آج کے حالات بالکل مختلف ہیں، آپ کے نظریے کے، آپ کے خیال کے مطابق وہ کون سی پارٹی کو، آپ کی پارٹی یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا جو وہاں پہ طلبہ ونگ ہے، جو بھی آپ کے نام سے ہوگا اس کے پیپلز پارٹی کے، اس کو اگر وہ جوائن کرے باقی پارٹیوں کو چھوڑ کے، تو آپ اس کو کیا وجہ مشورہ دیں گے کہ بھائی ہماری جو یونین ہوگی، طلبہ یونین جو بھی ہوگی ہماری پیپلز پارٹی کی، اس کو آپ جوائن کریں کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور آپ کو ایسے آگے لے کے جائیں گے ملک کی ترقی کے لیے کہ آپ آج ایک اسٹوڈنٹ سے شروع کرتے ہیں اور ایک پارلیمنٹ تک چلے جاتے ہیں. آپ ایسا کیا بتائیں گے اس اسٹوڈنٹ کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا میرے بھائی، جب بھی کسی نئی جگہ کو جاتا ہے، نئے محلے، نیا گھر، نیا علاقہ، نیا شہر، لیکن میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پوری دنیا مسلمان نہیں تھی. رسول پاک نے آغاز کیا جب ان میں وحی نازل ہوئی اور انہوں نے اسلام کا دعوت دی، لیکن اسلام کی دعوت دینے سے پہلے جو دنیا کفر میں تھی، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس وقت بھی، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا، جنہوں نے رسول اللہ سے جنگیں لڑی، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، خندق لڑی. تو یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ اس وقت بھی بہت سے لوگ دوسرے مذہب کو چھوڑ کے رسول پاک کے ساتھ آئے اور اسلام میں شمولیت کی. اب رسول پاک بتاتے تھے اس دنیا کا اسمبلی جو تھا، ابھی تو نیشنل اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، اس وقت اسمبلی تھی مدینہ میں مسجد نبوی کا چبوترا. رسول پاک نماز کے بعد فارغ ہوتے تھے، ایز اے اسپیکر کو، ایز اے ہیڈ کو، یا ایز اے وہ بیٹھتے تھے، اور اس وقت کے صحابہ کرام ان سے سوالات کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، مسئلوں کا حل پوچھتے تھے. تو جو لوگ بھی اسلام میں آئے ان کو رسول پاک نے کنونس کیا کہ یہ پاک دین ہے، یہ اچھا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، وہ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں. اس طرح کرتے 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 جس صورت میں بھی اسلام ہے کہ ابھی آپ نہیں دیکھا وہ قرآن پاک کی جو توہین کر رہا تھا، کیسا لپک کے ایک لڑکے نے اس پہ حملہ کیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کا جو کنوینس کیا تھا رسول پاک نے وہ آج تک زندہ ہے. اور آج بھی نوجوانوں کے نام جذبات میں جب اسلام کا نام آ گیا ہے نا تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، دنیا سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، پھر میں اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ہوں، پھر اس کے بعد سوری میں مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، میں پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ہوں. لیکن کبھی اسلام پر اور پاکستان پہ ہاتھ آئے تو میں اپنی پارٹی سے زیادہ اپنے دین کو اور اپنے وطن کو دوں گا، اہمیت دوں گا. تو یہ جذبہ ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے، یہی جذبہ ہم نے سیکھا ہے، اور اسی میں ہم کار کہ پاکستان میں نو کمپرومائز، اسلام پر نو کمپرومائز، اور پارٹی ہماری اچھی ہے بھی ہم ہیں. اور ہم نے بھی باقاعدہ جس طرح لوگ اسلام کو، رسول پاک کو دیکھ کے آئے، ان کے کردار کو، اسلام تلوار سے نہیں آیا. جب تلوار چلانی پڑی تو تلوار پہلے ہم پہ چلی، پھر ہم نے دفاع کیا، سارے ہمارے اسلام کا تاریخ. اسی طرح ہم نے سیکھا جسے رسول پاک نے اس وقت مسلمانوں کو سکھایا کہ واٹ از اسلام. اب ظاہر بات ہے یار، کوئی ایک آدمی نان مسلم ہو اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو وہ آپ سے کچھ پوچھے گا نا، اور جب پوچھے گا تو آپ کو کچھ پتہ ہوگا تو بتاؤ گے نا. تو ہم ایسے نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، اور ہم سے پوچھو، آپ کی مرضی ہے. اگر یہ پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کی قیادت اچھی لگتی ہے، اس کا مینیفیسٹو اچھا لگتا ہے، اس کے منشور جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی الیکشنوں میں ہم نے منشور دیا ہے، اگر منشور میں عوامی خدمت ہے، اگر اس منشور میں قوم کی بھلائی، تو ہم تو پراؤڈ ہے کہ ایٹمی طاقت ہم بھلے اس کا نواز شریف نے وہ دھماکہ کیا یا، لیکن ہمیں فخر ہے کہ آج پاکستان اللہ کی مہربانی کے بعد اگر قائم ہے پاکستان، اور اگر پاکستان قائم ہے تو پیپلز پارٹی ہے. میرا تو یہ ایمان ہے کہ پیپلز پاکستان کو خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو ہم کہاں سیاست کریں گے، ہم کہاں سیاست کریں گے. تو پاکستان کی ضرورت پہلے ہے، اور جب پاکستان ہے اور مضبوط ہے تو پیپلز پارٹی بھی مقابلے ہوتے رہیں گے. یہ ورلڈ کپ ہوتا ہے جی، کبھی وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم جیتے یا اس کو جتایا جائے، یا کبھی نواز شریف جیتے، لیکن مین چیز جو ہے نا وہ ہے پاکستان ہے تو پیپلز پارٹی ہے. اور ہم بالکل لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا، ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے جتنا کچھ کیا ہے نا، میں آپ کے اس کیمرے کے ذریعے آج میں چیلنج کرتا ہوں
میں 11 سال یہ ضلع وطنی رہا، میں دنیا کے مختلف ملکوں میں یورپ میں رہا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیسی ایک بھی تنظیم، ایک بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، دیکھو لوگ اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں. راجیو گاندھی کو مارا، اس نے بم مار کے اپنے آپ کو دھماکہ کیا. اسی طرح بہت سی مثالیں، بھٹو صاحب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگایا. لیکن وہ جمہوریت کی جنگ تھی. لیکن جو تامل لڑ رہے ہیں، جو خالصتان والے لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے تھے. اور جمہوریت کی جنگ میں آپ ایک مثال دے دو جو ایاز سمو کی طرح ہو یا ناصر بلوچ کی طرح ہو. ایک طالب علم جب شروع میں کالج میں آتا ہے یا یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کو کوئی ایک طلبہ تنظیم یا طلبہ یونین آرگنائزیشن وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ملتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے جوائن کرتا ہے. صحیح ہے. ایک نیا بندہ جب جوائن کر رہا ہے، ایک سیاسی جماعت آ رہا ہے کالج کے اندر، اسے پتہ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے یا کوئی یونین کیا ہوتی ہے. وہ اے پی ایم ایس او کو کیوں جوائن کرے؟ صرف جو کہ اس کے علاوہ بھی تو اس کو 4 چیزیں نظر آئیں گی نا، تنظیمیں نظر آئیں گی. کوئی کچھ کہے گا کہ ہماری تنظیم ہے، ہماری یونین ہے. آپ اے پی ایم ایس او کو بتائیں کہ وہ اے پی ایم ایس او کیوں جوائن کرے. دیکھیں، اے پی ایم ایس او ایک مخصوص طبقے کے لیے کام نہیں کرتی، تمام طالب علموں کے لیے کام کرتی ہے. اور اس کے اندر چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پٹھان ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے بعد آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنا دی گئی. کیونکہ طالب علموں کے جو مسائل ہیں وہ صرف مہاجروں کے نہیں ہیں، ہر طالب علموں کے مسائل ہیں. اور صرف کراچی کے احاطے میں پورے پاکستان میں مسائل ہیں طالب علموں کے. اور وہ طالب علم اس وقت تک ہی بتا سکتا ہے. اور اس کو اے پی ایم ایس او کی جو بات آپ نے کی وہ اس وجہ سے کہ اے پی ایم ایس او کی جو قیادت ہے، جو آگے جا کر پارلیمنٹ میں آتی ہے، ان کو جب مسائل بتائے گا ایک طالب علم تو وہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز سے گزرے ہیں. اور طالب علم جب اے پی ایم ایس او جوائن کرتا ہے تو ایک بہت اچھا اثر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں کرتا ہوا آتا ہے کالج میں، جامعات میں. پھر اس کو اوپر والے سکھاتے ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے رابطہ کمیٹی کی، کہ وہ جب اسٹوڈنٹ آتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو وہ جب پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے تو کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی طالب علم جو نیا آپ کی یونیورسٹی میں آتا ہے یا کالج میں، جہاں پہ آپ اسلامی جماعت طلبہ موجود ہے، اور بھی تنظیمیں ہوں گی، لازمی سی بات ہے، تو وہ آپ کی تنظیم کیوں جوائن کرے اور دوسرے کی تنظیم کیوں جوائن نہ کرے؟ کیونکہ وہ بالکل نیا ہے، فریش ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اسکول سے کالج میں آیا فرسٹ ٹائم، کالج سے یونیورسٹی میں آیا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں پولیٹیکل ٹائپ کا یا اس ٹائپ کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ باقی جماعتوں کو چھوڑ کے اسلامی جمعیت طلبہ کو کیوں جوائن کرے؟ دیکھیے، اس کے اندر تو اسلامی جمعیت طلبہ نے کبھی کسی طلبہ کے اوپر یا جو طالب علم نیا آ رہا ہے اس کے اوپر کبھی زور زبردستی نہیں کی کہ وہ ہماری پارٹی یا ہمارے جو طلبہ تنظیم اس وقت موجود ہے اس کے اندر شامل ہو اور اس کے اندر ورک کرے. اس کے اندر بات یہ آتی کیونکہ جب طالب علم کسی یونیورسٹی کے اندر داخل ہو رہا ہے، کسی کالج کے اندر جا رہا ہے، تو وہ باشعور ہو چکا ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ ان کو اپنے نظریے کے بارے میں بتاتی ہے، اپنے نصب العین کے بارے میں بتاتی ہے. اور جو پروگرامات اسلامی جمعیت طلبہ پورے سال کرتی آئی ہے، تعلیمی سرگرمیاں اسلامی جمعیت طلبہ کرتی ہے، تو اس کے تحت طلبہ کو اس کے اندر جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، جس کے بعد جو ہے جن کو ہمارے طرف آنا ہوتا ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ہم نے کسی طرح کی زور زبردستی کی ہو یا ان کو جو ہے وہ ہم نے پریشرائز کر کے جو ہے اپنی تنظیم کے اندر شامل کیا ہو. دوسری بات یہ کہ ایک نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے کالج یونیورسٹی میں، جیسے آپ بھی کہتے ہیں، نیا اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے. آج حالات کراچی کے مختلف ہیں، آج ملیٹنٹ ونگس نظر نہیں آتے، الحمدللہ کافی امن ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ جب آتا ہے لیکن اس کا دھیان آتا ہے کہ یار میں کوئی یونین جوائن کروں، کوئی بھی پارٹی کی تنظیم اس میں انٹرسٹیڈ ہو جاؤں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پی ایس ایس ایف کو جو ہے وہ کیوں جوائن کرے اور دوسروں کو مطلب کیوں اگنور کرتے ہیں کہ نہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے لیول پر پوری اترتی ہوں. آپ اپنا ایک میسیج دیں اس نئے اسٹوڈنٹ کو جو اس کو اٹریکٹ کرے یہ بندہ. دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے اسی میں جواب ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں بولوں آپ کو کہ کسی کی ایم ایف جی ڈیٹ ہو 1984 اور اس کی ایکسپائری ہو 2010، تو آپ اس کو 2019 میں نہیں پی سکتے ہو.
उस दवा को या उस चीज़ को आप 2019 में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं, हमारा स्टांस ये है कि हम नई जो है वो तलबा तंजीम है, हमें आजमा लो। अगर हम भी पुरानी रीत के ऊपर चलते हैं तो हमें भी छोड़ देना। बल्कि हम सबसे पहले कहेंगे, जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पार्टी के मुस्तफा कमाल साहब बारहा ये कहते हैं कि भाई अगर हमारा काम नहीं समझ आता तो तुम किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाओ। अगर कोई, हम तो पूरी जमहूरी आज़ादी देंगे। हमारी तलबा तंजीम के अंदर जो आदमी काम करना चाहता है, किसी भी कौमियत का काम करना चाहता है, वो विजन के ऊपर काम करे, और उसकी जब पाक सरजमीन स्टूडेंट्स फेडरेशन की मुद्दत पूरी हो जाए तो उसको पूरी जमहूरी आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन, पाक सरजमीन स्टूडेंट फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरी आज़ादी देता है कि वो किसी भी मदर पार्टी को ज्वाइन करे, चाहे वो जमात इस्लामी को ज्वाइन करे, चाहे वो एमकेएम को ज्वाइन करे, चाहे वो जो है वो किसी भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करे, लेकिन वो किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। हमारी तलबा तंजीम से निकल के किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। उसकी सवाब दी दे कि वो पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन करे, उसकी सवाब दी दे, कोई उसके ऊपर प्रेशर या उसके ऊपर कोई जो है वो इस तरह का प्रेशर नहीं डाला जाएगा। तो ये एक नई चीज़ है ये तलबा के लिए। और उसके बाद उसको कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि भाई रोज आओ, अपनी जामियात छोड़ के आओ, अपने पेपर छोड़ के आओ, भाई इससे लड़ना है, उससे लड़ना है, इसका आज इसका मुंह तोड़ना है, आज इसके साथ ये ज्यादती करनी है। तो ये वाला सिस्टम तो हमने नहीं करना। और अगर मैं आपको बताऊं छोटी सी बात कि अगर स्टूडेंट्स से ही जो है वो रेवोल्यूशन आते हैं तो ये बात तो हो गई है पुरानी। अगर स्टूडेंट्स से रेवोल्यूशन आने होते तो कराची में पीटीआई की तलबा तंजीम का कोई एक भी यूनिट स्टेबल नहीं, उनके लीडर वज़ीर आज़म बन गए। तो हमें और आपको पता है कैसे बन गए। तो कोई किसी का मोहताज नहीं होता। ना सैयद मुस्तफ़ा कमाल उस्मान का मोहताज है, ना सैयद मुस्तफ़ा कमाल पीएसएसएफ का मोहताज है, ना सैयद मुस्तफ़ा कमाल खुद पीएसपी का मोहताज है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पीएसपी है, पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल है। तो ये मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया है, अपनी 31 साल की उम्र में मेयर बन के दुनिया का बेहतरीन मेयर में अपना नाम शुमार करवाया है, सिर्फ 31 साल की उम्र में। कैन यू इमेजिन? दूसरी पार्टी के वज़ीर आला 90 साल के जो है वो असेंबली में सो जाते थे। तो हमारा पाक सरजमीन स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो इस विजन के ऊपर भी काम करी। जब 31 साल का आदमी पूरे कराची शहर को बना सकता है तो वाई नॉट मी? मैं भी तो इस जमीन में पैदा हुआ हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो हम एक तो ये विजन दे रहे हैं, सेकंड हो गया ये। थर्ड हम क्या विजन दे रहे हैं? थर्ड हम विजन ये दे रहे हैं कि आप नीचे तक डेमोक्रेसी को डिवॉल्व करो, नीचे तक डेमोक्रेसी को डिवॉल्व करो। क्योंकि जब इंसान किसी तलबा तंजीम में आता है, उसकी उम्र हार्डली 16 से 22 साल के दरमियान होती है, तो उसका जहन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कच्चा होता है, रिजिड नहीं होता उसका जहन। तो हम उसकी तरबियत के लिए क्या कर रहे हैं कि हम नीचे तक डेमोक्रेसी उतार रहे हैं कि वो लॉबिंग के चक्कर में ना पड़ जाए, कि भाई नशों के चक्कर में ना पड़ जाए, भाई 4-5 लड़के इकट्ठे हो जाएं तो फिर कोई जो है वो एनएम माइंड इज द डेविल वर्कशॉप, कोई इस तरह का काम ना निकल के आ जाए। तो हम नीचे तक जमहूरियत उतार रहे हैं। नीचे के जो हमारे जो जैसे स्ट्रक्चर हमारा है, रीजन्स हैं, उसके नीचे हमारे चैप्टर्स हैं। तो रीजन और चैप्टर जो हमारे होंगे, उसके नीचे के जो कारकुनान होंगे वो अपना इंचार्ज को सेलेक्ट करेंगे अपने वोट से। तो इस तरह जो है वो कोई किसी का जो है वो जो आजकल टर्म इस्तेमाल होती है, इसको तो मैं ऊपर लेकर आया था। ये जो बीमारी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो बीमारी है, इसने जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है। भाई मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आज एनआईडी से मैंने इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ हूँ, मैंने एनआईडी से इंजीनियरिंग की, मेरा प्रीवियस ताल्लुक में इस्लामी जमीयत तलबा में 4 साल रहा एनआईडी यूनिवर्सिटी में। तो मैं क्या डायरेक्ट एनआईडी से ग्रेजुएट हो गया जब पैदा हुआ एनआईडी की डिग्री हाथ में आ गई थी? नहीं, मैं सैकड़ों टीचर से गुजरा हूँ प्रोसेस से। मैं स्कूल में पढ़ा, मैं इंटर में पढ़ा, मैं फिर जो है एनआईडी में सैकड़ों टीचर से पढ़ा, फिर मैं एक मुझ पे कितने लोगों की मेहनत है, मुझ पे कितने लोगों की मेहनत है। तो ये मेहनत है। किसी भी सारी जमात में चले जाएं आप निजी महफिलों में अगर किसी से पूछें, उन्हीं के पार्टी के लोगों के बारे में पूछें, तो वो जो है वो छूटते ही ये बात कहता है कि यार इसको तो मैंने प्रमोट किया था, भले वो टीवी में बैठा हो। तो ये वाली बात एक तो खत्म होनी चाहिए। भाई वो तो स्ट्रक्चर में है, वो तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में है। आप पहले आ गए थे तो आप सीट पे बैठे हो, आप स्टेज पर हो। तो जो नीचे बैठे हुए हैं उनकी डेमोक्रेसी को हम जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं और उनको प्रिवेल करना चाहते हैं, इस वाली चीज़ को प्रिवेल करना चाहते हैं तलबा तंजीम। यानी कि एक नया स्टूडेंट जब इंटर होगा तो उसको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर वो आपके पीएसएस के थ्रू चलता है तो फ्यूचर में वो अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है तो वो आगे तक उसके काफ़ी ब्राइट चांसेस है, क्योंकि वो नीचे से ही उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल उसको प्रोसेस